بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ فلاح کو پہنچ گیا وہ شخص من تزکا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، وذکر اسم ربہ اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، فصلی پھر نماز پڑھی۔ اس میں ذکر سے مراد تکبیرات تشریق، فصلی سے مراد عید کی نماز ہے۔ تو اسی طرح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید۔ نئے کپڑے اور فیشن کا نام عید نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا در حقیقت یہ مومن کی عید ہے۔ تو ان دنوں میں زیادہ تر زور بندہ مومن کا اور ہم جیسے مومنین کا وہ لباس کے اوپر ہوتا ہے، زیب و زینت کے اوپر ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ بڑا برکت والا دن ہے، بڑی عظمت والا دن ہے، یہ مغفرت کا دن ہے۔ اس میں بندہ مومن کو اپنی مغفرت کی فکر کرنی چاہیے کہ ہماری بخشش ہو جائے۔ ہم شریعت کے اوپر کتنے کاربند ہیں، ہم شریعت کے خاص طور پر یہ جو قربانی کا دن ہے یہ میسج دیتا ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی مرضی پر، اللہ تعالیٰ کی دین کی خاطر کتنی قربان کرتے ہیں۔ یہ دراصل جانور ذبح کرنا یہ ایک میسج دیتے ہیں گویا کہ وہ میسج یہ ہے کہ ہمیں اپنی خواہشات کو بھی اسی طرح ذبح کرنا چاہیے، قربان کرنا چاہیے۔ جیسے مثلا صبح کو نماز نہیں پڑھتے، اب صبح کی نماز کو ہم قربان کر دیتے ہیں، نیند کو نہیں قربان کرتے، حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ہمیں نیند قربان کرنی چاہیے اور نماز اختیار کرنی چاہیے۔ یہ ایک میں نے مثال دی ہے، سینکڑوں اس طرح کی زندگی کے اندر، ہماری زندگی کے اندر یہ چیزیں پیش آتی ہیں۔ پھر اس طرح عورتیں اس چیز میں زیادہ لاپرواہی کرتی ہیں، اور ماشاءاللہ وہ عید پر جو ہے سوٹ جو ہے نا 2 3 بنا رہی ہوتی ہیں، اگرچہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نماز میں غفلت کرتی ہیں، زبان کا استعمال صحیح نہیں ہوتا، خاوند کی تابعداری صحیح نہیں ہوتی۔ تو اس چیز کا ان کو اس چیز کی فکر ہونی چاہیے ان کو۔ اسی طرح عید کے کچھ آداب ہیں۔ میری طرف سے سب کو عید مبارک ہو۔ صبح انشاءاللہ پاکستان میں آپ لوگوں کی عید ہے، ہماری آج ختم ہوگی، گزر گئی۔ تو عید کے دن جو ہے وہ نہانا چاہیے، عیدگاہ میں جلدی جانا چاہیے، اچھا لباس پہننا چاہیے، صاف کپڑے پہننے چاہیے، خوشبو لگانی چاہیے، مسواک کا اہتمام کرنے چاہیے، اور عید والے دن عید سے پہلے کچھ نہیں کھانا چاہیے۔ بعد میں واپس آ کر اگر اپنی قربانی کی ہوئی ہو تو قربانی سے کھانا مسنون ہے، کیونکہ وہ بابرکت چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح ہوئی ہے، تو وہ صحت کے لیے، اسی طرح بدن کے لیے یعنی زیادہ نفع مند ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہی تھا کہ وہ عید والے دن، عید سے پہلے، عید الاضحیٰ سے پہلے کچھ کھاتے نہیں تھے، تناول نہیں فرماتے تھے، اپنی عید کے ذبح کی ہوئی جانور کے گوشت سے کھایا کرتے تھے۔ اسی طرح خطبہ لوگ نہیں سنتے، عید کا خطبہ جس طرح وطر جو ہے وہ عشاء کی نماز کا حصہ ہے، فرضوں کا حصہ ہے، تو اسی طرح عید کی نماز واجب ہے، تو 2 خطبے، جمعے کے بھی 2 خطبے، یہ اس نماز کا حصہ ہے۔ تو لوگ جو ہے وہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں، پھر اس طرح دعا بھی نہیں کرتے، تو بڑی مغفرت کا اور بخشش کا دن ہے۔ تو یہ ہمیں اختیار کرنے چاہیے، یہ اعمال ہمیں اختیار کرنے چاہیے۔ تکبیرات تشریق پورے عشرے کے اندر زیادہ پڑھنی چاہیے، لیکن عید کے دن زیادہ پڑھنی چاہیے، فرض نمازوں کے بعد زیادہ پڑھنی چاہیے اہتمام کے ساتھ۔ عید والے دن راستے میں تکبیرات تشریق پڑھتے ہوئے جانا چاہیے، اور واپسی پر راستہ تبدیل کر کے آنا چاہیے، اور تکبیرات تشریق پڑھنی چاہیے۔ لوگ گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں، تو گپ شپ کے اوقات آگے پیچھے بھی بہت ہوتے ہیں، اور یہ عظمت کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرنے کا دن ہے۔ یہ موقع ہاتھ سے فوت ہو جاتا ہے، تو اس موقع کو ہاتھ سے فوت نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان احادیث قرآن مجید کی آیات کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔